السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو 17 جنوری 1858 سے انگریزوں نے مہم شروع کر دی۔ چکردارپور میں تقریباً 1000 باغی کرنل فوسٹر نے منتشر کیے اور بے شمار گاؤں جلا کر تباہ کر دیے، لیکن ضلع کے جنوبی علاقوں میں موت و حیات سے بے نیاز باغی کول پھر بڑی تعداد میں جمع ہو گئے، جن کو انگریزوں کی ایک زبردست فوج نے ان کے مضبوط مورچوں سے بالآخر باہر نکال دیا۔ سرفروش کول اب بھی خاموش نہ تھے اور سرائے کیلا کے راجہ کے خلاف جوش و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ مارچ میں انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کے کیمپ پر حملہ کیا اور مویشی ہمراہ لے گئے۔ اس کے بعد اپریل اور مئی میں انگریزی فوجوں کو کئی بار سخت مقابلے کرنا پڑے اور ایک مرتبہ ایک پہاڑی وادی کے جنگل میں انہوں نے انگریزی فوجوں کو گھیر لیا اور اونچی چٹانوں سے ان پر تیروں کی بے پناہ بوچھاڑ کر دی۔ انگریزی فوجیں بدحواس ہو کر بھاگیں۔ 9 جون 1857 عیسوی کو پھر ہزاروں کولوں نے چکردارپور کے نیول بریگیڈ کا کیمپ گھیر لیا اور 3 دن تک سخت جنگ ہوئی۔ 12 جون 1857 عیسوی کو جب انگریزوں کی کئی فوجیں مدد کو آئیں، تب کہیں جا کر وہ پسپا ہوئے اور ظاہر ہے کہ اب مقابلہ ناممکن تھا۔ دوستو اگست 1857 عیسوی میں یہاں بغاوت کا خطرہ پیدا ہوا اور انگریزوں نے انتظامات شروع کر دیے، اور اکتوبر میں 2 بھائیوں سریندر سہائے اور عدنت سہائے نے آدمی جمع کیے اور موقع پا کر سریندر سہائے 31 اکتوبر 1857 عیسوی کو سنبل پور سے نکل کر اپنے بھائی سے بکام کھنڈ جا ملا۔ انگریزی فوجیں پیچھا کرتی ہوئی پہنچیں، کئی مقابلے ہوئے مگر ان کو نہ پا سکیں۔ یہاں کے زمیندار بھی بغاوت پر آمادہ تھے اور حکومت سے مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اب سنبل پور کے قرب و جوار کا علاقہ باغیوں کے ہاتھ میں تھا، جس کا اڈا یہاں سے 3 یا 4 میل دور تھا، اور روزانہ رات کو انگریزی مورچے پر گولیاں برساتے تھے۔ انگریز بالکل بے دست و پا ہو گئے، مگر دوسرے مقامات سے ان کی زبردست فوجیں اور خصوصاً بھاری اور بڑی توپیں وہاں لائی گئیں، کیونکہ گورنر نے مرکزی حکومت سے مدد چاہی تھی۔ گورنر بنگال کو خود اقرار ہے کہ اگر یہ فوجیں اور مدد نہ آتی تو ملک کے ایک بڑے حصے سے گورنمنٹ کا اقتدار اور اختیار بالکل ختم ہو جاتا اور اس کو دوبارہ قائم کرنا کوئی معمولی کام نہ ہوتا۔ چنانچہ 29 دسمبر 1857 عیسوی کو انگریزی فوجیں مکمل طور پر تیار ہو کر انقلابیوں پر اچانک حملہ آور ہوئیں اور درختوں کے ایک جھنڈ میں ان کو گھیر لیا۔ یہاں بھی توپوں اور بندوقوں کے مقابلے میں تیر و کمان تھے۔ سخت مقابلے کے بعد انقلابی سپاہی پسپا ہوئے۔ سریندر سہائے بھاگ گیا، مگر اس پر بھی ان کی ہمتیں نہ ٹوٹیں اور ان کی ایک ٹولی نے سنبل پور اور مدنہ پور کے درمیان چراپوسا کے ڈاک اسٹیشن پر حملہ کیا۔ ان کی بڑی بڑی پارٹیاں اب بھی سر میدان جنگ کے لیے موجود تھیں۔ ان سے انگریزی فوجوں کو متعدد مقابلے کرنا پڑے۔ 14 جنوری 1858 عیسوی کو کیپٹن لیا فوج لے کر آ گیا۔ باغی پہاڑیوں میں تھے۔ کیپٹن لیا کو دیکھ کر وہ مردانہ وار میدان میں آئے اور ایک تصادم کے بعد پھر پہاڑیوں میں چلے گئے۔ 20 جنوری 1858 عیسوی کو بھی ایک تصادم ہوا۔ 12 فروری 1858 عیسوی کو وڈ برج باغیوں کے ایک مرکز پہاڑ سینی گورا پر پہنچا، مگر انہوں نے ایسی خبر لی کہ یہ کیپٹن خود بھی کام آ گیا۔ اس حادثے سے تمام فوج دہشت زدہ ہو گئی اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ 2 سپاہی وڈ کی ناکام تلاشی میں زخمی ہوئے۔ 14 فروری 1858 عیسوی کو ایک اور زبردست حملہ کیا گیا اور پہاڑیوں کو چاروں طرف سے گھیر کر ان کو منتشر کر دیا گیا، مگر باغی اب بھی دوسری پہاڑیوں میں موجود تھے، لہٰذا اب ان پر بھی حملہ کر کے وہاں سے نکالا گیا۔ متعدد گاؤں برباد کر دیے گئے اور بہت سے باغی گرفتار ہوئے۔ سریندر سہائے اور عدنت سہائے انگریزوں کے ہاتھ نہ آ سکے۔ وہ اب بھی پہاڑیوں میں گھوم کر لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کر رہے تھے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، مگر پھر کوئی شورش نہیں ہوئی۔ پالمو میں مختلف ہنگامے ہوئے اور بقول گورنر بنگال نومبر میں تو ایسا لگتا تھا کہ تمام علاقہ مسلح ہو کر کھڑا ہو گیا ہے۔ باغیوں نے مختلف جگہوں پر حملے کیے۔ 21 اکتوبر 1857 عیسوی کو انہوں نے چین پور سے 2 میل پر حملہ کیا، پھر وہ شاہپور کی طرف بڑھے۔ یہاں کامیابی کے بعد وہ نسیلی گنج آ گئے۔ انگریزی پولیس اور فوج ان کی آمد پر یہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد رانچی سے
انگریزی دستے ان علاقوں میں پہنچے۔ باغیوں کی سرگرمیاں بدستور جاری تھیں۔ 26 نومبر 1857 عیسوی کو جوت سنگھ فوج سمیت اٹاری پہنچا۔ 27 نومبر 1857 عیسوی کو باغیوں نے راجہار اور 2 دسمبر کو منگا اور چھتا پور کے تھانوں پر حملہ کیا۔ 8 دسمبر 1857 عیسوی کی جنگ میں انگریزوں نے ان کا سردار دیوی بخش رائے گرفتار کر لیا تو انہوں نے پیچھے ہٹ کر انگریزوں کے ایک وفادار کے مکانات پھونک دیے، مگر سردار کی گرفتاری نے ان کو دل شکستہ کر دیا تھا اور وہ منتشر ہو گئے۔ انگریزوں کو باہر سے مدد بھی آ گئی، مگر اب ایک اور انقلابی سردار للمبر سہائے آدمی جمع کر رہا تھا۔ وہ جنگلوں میں پوشیدہ رہا اور اپنے اوپر حملے کا موقع نہ دیا۔ دوستو 21 جنوری 1858 عیسوی کو انگریزی فوجیں پالمو پر حملہ آور ہوئیں۔ انہوں نے قلعہ گھیر لیا جو انقلابیوں کے قبضے میں تھا، مگر آخرکار وہ قلعہ چھوڑ کر ہٹ گئے۔ قبضے کے بعد قلعے میں انگریزوں کو کچھ خطوط ملے جو للمبر سہائے اور پتمبر سہائے کے نام تھے، اور انہی میں امر سنگھ کے خطوط بھی تھے جن میں کنور سنگھ کی طرف سے فوری امداد کا یقین دلایا گیا تھا۔ کچھ انقلابی سردار گرفتار کیے گئے، مثلاً بنا راؤ سنگھ، اور اس کا دیوان شیخ بھکاری بغاوت میں شریک پایا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ دوستو امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔